یہ کس کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ کس کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ لگتا ہے کسی اچھے کی آمد ہے۔ ہر کتنا ذہین تھا جلدی سمجھ گیا۔ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، جشن عید میلاد النبی، لجپال لجپال، لجپال لجپال، پیر سے آل، پیر سے آل، پیر سے آل، پیر سے آل۔ آج کی پروقار عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوئے عظیم مذہبی سکالر، خطیب پاکستان، عظیم نکتہ دان، محبوب عوام، حضرت علامہ مفتی قاری اظہر عباس سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ دلبخش مسجد و قرآن مرکز، آپ کو میں صمیمی قلب سے موسٹ ویلکم، خوش آمدید، ساتھ بسم اللہ جیانوں ان کے ساتھ۔ الحمدللہ لم یزل رب رحیما کریما عالما قدیرا وترا حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلى آله وصحابه الذي ساعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے دوست مل کے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برنہیتی واجب الاحترام گلدستہ اغنات خانہ نشری لسان اور بالخصوص برادر محترم مار محمد اسحاق سندیلہ صاحب ASI پنجاب پولیس، برادر محترم بھائی خان حیدر خان بلوچ، بھائی یاسر خان بلوچ، بھائی برادر اکبر حاجی مار سلطان محمود صاحب سندیلہ، محفل اللہ تبارک و تعالی بھائی مار محمد سلطان سندیلہ دی محبت محنت کوشش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کی اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس نے بالخصوص معاونین ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، ڈاکٹر محمد وسیم صاحب، اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ دا صدقہ بھائی سلطان صاحب نو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ دوستو واقعی وقت کافی بیت چکا ہے، جتنے کہ دوست بیٹھے ہو یہ توجہ کریا ہے چند قرآن اور سنت دے حوالے دے نال میں عرض کرساں۔
ایک باری سارے مل کے حضور علیہ السلام دی ذات بابرکات درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اعلان کر دیو، فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دی محبت چاہندے ہو فاتبعونی، پھر تسی میں محمد دی اتباع دے وچ آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ توانو اپنا محبوب تے دوست بنا لئی سی۔ توجہ ہے جگ دے بیٹھے ہو؟ یاد رکھو کسے بندے نے حضور دی محبت دا ثبوت دیتا کہ داڑھی مبارک رکھ لئی، حضور دی محبت دا ثبوت پیش ہو گیا۔ جگ دے بیٹھے ہو؟ میں گل کراں اچھی بات نہ کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ چاند بندے بیٹھے ہو پر اے بھی انہیں 10-15 منٹ دی حاضری ہے تے بڑی توجہ نال بو۔ کسے بندے نے قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کر کے حضور دی محبت دا ثبوت دیتا، کسے بندے جناب نمازاں پڑھ کے حضور دی محبت دا ثبوت دیتا، کسے بندے سخاوت کر کے حضور دی محبت دا ثبوت دیتا، کسے بندے حج کر کے حضور دی محبت دا ثبوت دیتا۔ خدا دی عزت دی قسم برادر محترم بھائی مار محمد سلطان صاحب سندیلہ آپ نے حضور دے ذکر دی محفل دا انعقاد کر کے تے حضور دی محبت دا ثبوت دیتا۔ تو واجب القدر سی احتشام توجہ کرنا، اس آیہ کریمہ جڑی خطبے دے اندر پڑھیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دی عزت دی قسم اس دا شان نزول کی ہے۔ کچھ لوگ اسی میں دسنا چاہنا کہ اسی جدو حضور دے میلاد دا انعقاد کیتا ہے اس دی وجہ کی ہے اسی حضور دے ذکر دی محفلہ مناندے کیوں ہیں؟ کچھ لوگ حضور دے ظاہری حیات چاہنے انہاں دا نظریہ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ اور لوگ آکھیں لگے یار سانو کی ضرورت ہے اس نبی دے در تے جامن دی، اسی اللہ نال بڑا پیار کرنے ہیں۔ کچھ لوگا نظریہ کیتا ابناء اللہ و احباؤہ، اسی رب دے بیٹے ہیں تے بڑے پیارے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ میں تیزی نال جا رہے ہیں، اسی رب دے بیٹے ہیں تے بڑے پیارے ہیں۔ تو واجب القدر سی احتشام رب کائنات نے انہوں نے جواب دیتا جنہاں لوگاں دعویٰ کیتا ساڈا ڈائریکٹ رب نال پیارے، سانو حضور دے دربار تے جامن دی ضرورت نہیں، سانو نبی دی چوکھٹ چمن دی ضرورت نہیں۔ رب کائنات نے قرآن دی آیت نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب لوگاں چ اعلان کر دیو کہ اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو پھر ڈائریکٹ رب نال نہیں، اگر میری بارگاہ چ آنا ہے تو مصطفیٰ دے دربار تو ہو گیا، میرے محبوب دے دربار تو ہو کے پھر تسی میری بارگاہ دے وچ آنے۔ فرمایا تحبون اللہ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو رب دے پیارے بندے بن جاویے، رب دے محبوب بندے بن جاویے، رب نال تعلق جوڑ لئیے۔ رب کے نام فرمایا تو انہوں جتنا بھی دعوے حالانکہ اللہ دی محبت دا دعویٰ ہا، اللہ دی پیار دا دعویٰ ہا، اللہ دے نال پیارے ہومر دا دعویٰ ہا، لیکن رب کے نام نے فرمایا جیڑا میرے محبوب دی مخالفت کر کے میرے دربار تے آوے اس دی حاضری قبول نہیں، بلکہ فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب دی اتباع کر، میں رب تینوں اپنا محبوب بنانا۔ توجہ ہے؟ اونچی والا کہہ چلو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دی محبت دا ثبوت صحابہ نے کس طرح پیش کیتا؟ اختصار نہ چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ کی نام ہے صحابہ دا؟ زید بن دسنا صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا،
حضرت زید بن دسنا نو حرم پاک چو پکڑ لیا بھئی اے نبی دا کلمہ پڑھ دے. اچھو کہا چھوڑو سبحان اللہ. بھئی نبی دا کلمہ پڑھ دے اس نو حرم چو پکڑ لیا. پکڑ کے باہر لائی کے چلے گئے. حضرت جناب ابو سفیان اس وقت کلمہ نہ پڑھے ہویا. ننگی تلوار حضرت زید بن دسنا دے گردن تے رکھ کے اکھے زید ایک سوال کرنا ہے ہن سوال دا جواب دے. ہن سوال کرنا ہے سوال دا جواب دے. حضرت زید بن دسنا فرماندے ہاں تسی سوال کرو. ننگی تلوار انہاں دی گردن تے ہے. حضور دے غلام کوئی اور اپنا نہیں ٹوٹل دشمن موجود ہے. توجہ ہر بندہ غور کے انہوں ویکھنا لائے. زید بن دسنا نو ابو سفیان کافران دا سردار ہی اس وقت گردن تے ننگی تلوار رکھی ہوئی ہے. آدن زید سچی گل دس تیرا محبوب تے بیٹھے مدینے. محبت رسول دی گل کرنا چاہنا. توجہ تیرا محبوب تے بیٹھے مدینے بڑے سکون نال بیٹھے. تیری گردن تے تلوار ہے. موت تیرے سامنے. وجہ کی ہے؟ تیری ساتھی کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں. وجہ کی ہے؟ تو محمد دا کلمہ پڑھے اسا پڑھے نہیں تو غلام بنا جائے. زید بن دسنا ایک سوال ہے. تیرا محبوب ہے مدینے تیری گردن تے تلوار ہے. اگر تینو آکھیا جاوے تیرا محبوب آرام نہ بیٹھے تیری گردن تے تلوار ہے. اگر تیرے نبی دے گردن تے تلوار ہوئے تے تو مدینے ہوئے اس نو پسند کرنا ہے. حضرت زید بن دسنا فرما دین والذی نفسی بیادی آدن اللہ دی ذاتی قسم آدن ابو سفیان تسی تے یاد ہو نبی دے گردن تے تلوار ہوئے. آدن میں زید چاہنا میری گردن تے اٹھ جاوے پر میرے محبوب نو کانٹا بھی نہ چھپے. زید بن دسنا آدن بھاویں میری گردن تے ننگی تلوار ہے لیکن جدو آکھیا گیا نا زید اگر تیری جگہ تے تیرا محبوب ہوئے تو آرام نال تینوں زندگی مل جاوے. صحابی رسول دی محبت ویک صحابی رسول دی غلامی ویک. خدا دی عزت دی قسم صحابی فرماندے اللہ دی عزت دی قسم تسی تے آدھے ساڈے نبی دے گردن تے جناب تلوار ہوئے بلکہ صحابی فرماندے تن من دھن مصطفیٰ دے ناتے قربان ہے. حضرت زید بن دسنا نے ثبوت دیتا زمین و زمان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے نبی لیے. مکین و مکان تمہارے لیے. چنی و چنا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. دوسری حدیث پاک سماعت کرو. نبی پاک علیہ السلام غزوہ احد دے اندر جھوٹی خبر مدینے چ اڑ گئی. سن دو بیٹھے ہو مدینے پاک دے وچ جھوٹی خبر لیٹ کافی ہو گئی ہے پر تھوڑی دیر توجہ کرو. جھوٹی خبر مدینے پاک چ اڑ گئی بھئی نبی پاک علیہ السلام شہید ہو چکے. سن دو بیٹھے ہو بھئی حضور شہید ہو چکے. مدینے دے وچ خبر عام ہو گئی. ایک انصاریہ عورت میرا جو مقصد ہے حضور دی محبت تے ایک انصاریہ عورت مدینے تو باہر نکلی اس رستے تے کھڑی ہو گئی جس رستے تو حضور دے غلام آ رہے ہیں. غزوہ تو مجاہد واپس آ رہے ہیں اس رستے تے جا کے کھڑی ہو گئی. خدا دی عزت دی قسم ہے اور پوچھ دی این رسول اللہ. ایک قافلہ آیا پوچھے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے دسو حضور کیسے حضور کیسے. حالانکہ اسے غزوے دے وچ اس عورت دا والد بھی شامل ہے. اسے غزوے دے وچ اس عورت دا خامد بھی شامل ہے. اسے غزوے وچ اس عورت دا بھائی بھی شامل ہے. توجہ کرنا نہ بھائی دی پرواہ ہے نہ والد دی پرواہ ہے نہ خامد دی پرواہ ہے. کچھ نہیں کی ہے آتی ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں اے نبی دے غلاموں تسی دسو
میرے مصطفیٰ کیسے؟ جدو بھائی اسحاق صاحب پہلا قافلہ آیا ہے نا کہ اس عورت نے ملاقات کیتی ہے، جدو پوچھے سو حضور کیسے، انہاں دسیا تیرا والد شہید ہو گیا ہے۔ انہاں کی دسیا تیرا والد شہید ہو گیا ہے غزوہ اوہ دے اندر توجہ کرنا ہون چاہیے تھا اے ہاں او پوچھیا میرا والد شہید کس جگہ تے ہو جا، میرے والد نو زخم کتنے پہنچے، میرے والد دی لاش کس جگہ تے ہے، کسے دفنایا یا نہیں دفنایا، توجہ ہے۔ لیکن اللہ دی عزت دی قسم او انصاریہ عورتاں دیئے او یار میرا والد شہید ہو گئے، ٹھیک ہے تسی دسو میرے مصطفیٰ دی طبیعت کیسی ہے؟ حضور کس حال چین تسی یہ تو دسو۔ جس وقت انہوں نے دسیا حضور علیہ السلام او صاحب او قافلہ گزر گیا، دوسرا قافلہ آ گیا، پھر انتظار ہے، پتہ چل گیا بھئی والد شہید ہو گیا ہے۔ والد دی شہادت تے کوئی تبصرہ نہیں کیتا، میرا والد شہید کس طرح ہویا، او دی لاش کس جگہ تے ہے، انہوں کسے اٹھایا یا نہیں اٹھایا، اس نو کسے دفنایا یا نہیں دفنایا۔ والد دے بارے اس عورت انصاری عورت نے کوئی گل نہیں کیتی۔ کچھ دیر ٹھہر کے ایک اور قافلہ آ رہا ہے، اسے رستے تے کھلوتی ہے، ایک اور قافلہ آیا ہے، وہ قافلہ آ کے کیا ہے، قافلے تو پوچھ لیے اے دسو حضور کیسے ہیں؟ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافرے والوں صحابہ دسو حضور کیسے ہیں؟ حضور دی طبیعت دے حالت دسن تو پہلے اس صحابہ دن تیرا خامن شہید ہو گیا ہے۔ پہلے باپ دی شہادت دا تیر اس نے کلیجے تے چلیا، پھر پوچھیا، پھر پتہ چلیا تیرا خامن شہید ہو گیا ہے، دوسرا تیر پھر دے کلیجے تے چلیا۔ خدا دی عزت دی قسم نہ اس خامن دی گفتگو کی تھی نہ والد دی گفتگو کی تھی، اللہ دی عزت دی قسم محبت رسول دا تقاضا ویس اگے چل پئیے۔ تیسرا قافلہ ہے، پوچھیا اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دسو میرے مصطفیٰ دی طبیعت کیسی ہے؟ یہ دو تیسرے قافلے آلے آئے، انہاں کیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ حضور دی کسی نے گفتگو نہیں کی تھی، دسیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ پہلا پتہ چلیا والد شہید ہو گیا ہے، پھر پتہ چلیا تیرا خامن شہید ہو گیا ہے، پھر پتہ چلیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم اس انصاری عورت نہ والد دی پرواہ کیتی ہے، نہ بھائی دی پرواہ کیتی ہے، نہ خامن دی پرواہ کیتی ہے، اگے چلیے ایک قافلہ ملی ہے، اس تو پوچھے یا اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو اے نبی دے غلاموں، اے مجاہدو دسو میرے نبی کس حال جن، انہاں دسیا مصطفیٰ اللہ دی حفاظت جن صحیح سلامت جن، تو پچھلے قافلے آ رہے ہیں۔ سن دے بیٹھے ہو، انہاں کیا حضور صحیح سلامت ہے؟ اس انصاری عورت دے دل وچ حضور دی محبت اتنی آئی، اس آکھیا مینوں لے چلو حضور ہیں کتھے، میں حضور دا دیدار کرساں۔ تے اس تو بعد جناب علی مینوں تاں سکونم سی جدو لے کے گئے نبی پاک علیہ السلام دا مکڑا تکیا، حضور دا چہرہ تکیا۔ خدا دی عزت قسم ہے اگر درجنہ صحابہ دا محبت حضور بیان کیتی جاوے رات گزر سکتی ہے۔ اللہ دی عزت او چہرہ نبی پاک علیہ السلام دا جس چہرے واسطے رب قرآن فرماوے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ اللہ دی عزت قسم حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے آدن ابا جان جب جنگ بدر ہسے اس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کلمہ نہیں پڑھیا، آدن ابا جان جب بدر ہسے تسی میری تلوار دی ذات چاہو، میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھیں لگ گئی عبد الرحمن
تو تے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ تو میری زیدت آ جاتا تلوار دے تھلے ہوتا میں تینوں نبی دے دشمن سمجھ کے واسر جہنم کر دے. صدیق اکبر دی محبت توجہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص یاد رکھ. میں گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک دی ذات تو ہر شے نو قربان کیتا ہے. تو واجب القدر دی پہچان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ دی ماں اڑ گئی اکھن لگے سعد تو کلمہ پڑھیا ہے تو نبی دے دین شامل ہو گیا ہے تو انہاں نال رل گیا ہے. آج تو بعد یہ تو واپس نہ آمیں نہ میں کوئی چیز کھاساں نہ میں کوئی چیز پیساں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہ کوئی چیز کھاساں نہ کوئی چیز پیساں. قسم اٹھا رہی آپ دی والدہ نے خدا دی عزت دی قسم حضرت سعد بن ابی وقاص نے کان بھی نہیں دھریا بھئی ماں نے کی آکھیا کی نہیں آکھیا. آپ چلے گئے لیکن آپ دی والدہ محترمہ اسے گالتے پکی ہو گئی. نہ اس کچھ کھاتا نہ اس کچھ پیتا. کچھ دن گزرے انہوں بے ہوشی ہوئی. سعد بن ابی وقاص انہوں پتہ چلیا اے عام صحابی نہیں اشرا مبشرہ اشرا مبشرہ جو حضور دے غلامن. پتہ چلیا تواڈی ماں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو کلمہ پڑھے ہے اس کھامنا پیمنا چھوڑ دیتا ہے تواڈے تے بڑی ناراض ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے پوچھے امی جان معاملہ کی ہے؟ کہ اے سعد یہ تو واپس نہ آمی نہ میں کچھ کھامنا ہے نہ پیمنا ہے اجے تک بے ہوش ہوئیاں شاید میں مر جاواں میری جان نکل جاوے. سعد بن ابی وقاص دین امی یہ کلمہ نہ پڑھے میں جس نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے تو تا ایک ماں ہے ایک واری نہیں 100 واری مر 100 واری زندہ ہو میں تے تن من دھن مصطفیٰ دے نا تو قربان کر. تو واجب القدر دی احتشام اگر صدیق اکبر دی محبت نو ویکھیا جاوے حضرت عمر دی محبت نو ویکھیا جاوے حضرت عثمان دی محبت نو ویکھیا جاوے حضرت علی پاک دی محبت نو ویکھیا جاوے صحابہ تابعین دی محبت نو ویکھیا جاوے خدا دی عزت دی قسم انہاں دا یہی عقیدہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم مر کر اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. واجب الاحترام سی آخری گال سید محمد احمد رفاعی کبیر سن دے بیٹھے ہو. سید محمد احمد رفاعی کبیر سید ہیں اور حضور دے عاشق بڑے. گل کرن دا مقصد ہے جیڑا حضور نال محبت رکھدا ہے نا حضور او دے حالات تو بھی واقف ہیں. حضور اس نو جان دے بھی ہیں پہچان دے بھی ہیں. حضور غوث پاک فرماندے رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی. حضور غوث پاک فرماندے اللہ نے مینوں اتنا کچھ علم تے نگاہ تے نظر عطا فرمائیے میں ہاتھ دی ہتھیلی تے کائنات دے شہر نو ویکھ لینا. کائنات دے شہر میں ہاتھ دی ہتھیلی تے ویکھ لینا. تو واجب القدر زی احتشام حضرت سید محمد احمد رفاعی کبیر جدو حضور نال محبت ہوئی حضور دی ذات تنہائی چپائے کے درود پڑھ دیں. سن دے بیٹھے کی کر دیں درود پڑھ دیں. بہت ساری روایات ہیں ٹائم نہیں چکا ٹائم گزر چکا ہے. کاش میرا خطاب 10 بجے ہو گیا تو میں کچھ چیزیں بیان کر رہا. سید محمد احمد رفاعی کبیر تنہائی چپائے کہ حضور دی ذات درود پڑھ دیں او کیفیت بن گئی. دعا کیتی یا رسول اللہ کرم فرماؤ مزار تے ہی بلاؤ. یا رسول اللہ کرم فرماؤ میں نے مزار تے بھی بلاؤ نہ حاضری دیواؤ. وقت آ گیا سید محمد احمد رفاعی دی دعا قبول ہو گئی. تو واجب القدر زی احتشام سید محمد احمد رفاعی حضور دے روزے تے حاضر ہو گئے. خدا دی عزت دی قسم جیڑا حضور دی محبت وچ تڑپے حضور دے پیار وچ عشق وچ مچل جاوے اور نبی پاک علیہ السلام اس تے کرم ہی اس طرح فرماندے. خدا دی عزت دی قسم سید محمد احمد رفاعی آدن روزے رسول اللہ تے کھلوتن آدن سونیا یہ بلایا ہی نے ہاتھ ہی کڈو.
یا رسول اللہ جب بلایا ہی نے اور روزے چو ہاتھ کٹ کے میں حسنی حسینی سید بھی ہاں تھوڑی آلی جو ہاں تسا کرم کیتا ہے مینوں حاضری بھی ہو رہی ہے سونیا اور مزہ دائے روزے چو ہاتھ کٹو میں آمد رفائی توڑے ہاتھ جو ہاتھ دیوا تاکہ سکون ملے خدا دی عزت حضور غوث پاک فرماندن اس وقت مسجد نبوی دے اندر 90,000 دا مجمع ہے حضور دا عاشق سید احمد رفائی روزہ رسول اللہ تے حاضر ہے جس انتجا کی دیئے حضور دا ہاتھ نکلے آئے سید احمد رفائی کبیر نے مسافہ کیتا اگر دل لے چھوبے نا حضور دی محبت مڑ نماز بھی قبول ہے سمجھ آ رہی ہے مڑ روزہ بھی قبول ہے عبادات بھی قبول ہے سب کچھ قبول ہے سن دے بیٹھے ہو اچھا حضور دی محبت دا بس یہ 1 منٹ 2 منٹ چوئے فی سبیل اللہ میں خیرات دینا چاہنا حضور دی محبت کی ہے 1 بجے تک میلاد منا لینا صرف 1 بجے تک میلاد مناونا اے مستحب عمل ہی نہیں ذکر کرنا میلاد مناونا فرض واجب نہیں جی اگر سچا تے پکا عاشق رسول بنے نہیں تے فجر دی نماز با جماعت ادا کری فجر دی نماز با جماعت ادا کری عاشق رسول صرف اس چیز دا نام نہیں کہ سکے نعرے لا چھوڑنی میلاد شرکت کر چھوڑنی بالکل ثواب ہے اس گالج کوئی شک نہیں حضور دے ذکر دی محفل ہے اس تے رحمت دی بہار ہوندی ہے بہت بڑا اجر ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھ دیں سورۃ الاحزاب دی تفسیر قاری صاحب آدن حشر والے دن نا 4 گھنٹے دے وچ حساب ہو جاسی کتنے 4 گھنٹے دے وچ حساب و کتاب مکمل ہو جاسی اگر کوئی بندہ اعتراض کرے نا بھئی 4 گھنٹے دے وچ اتنی امت اتنا لمبا چوڑا وقت ہو سی تے 4 گھنٹے جو حساب کس طرح ہو سی سن دے بھائی انہوں نے کچھ جیڑا رب کون آگ کے کائنات بنا سکتا ہے 4 گھنٹے حساب نہیں لے سکتا کون آگ کے تے کائنات بنا ونجی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب آدین میلاد دے بارے لکھ دین آدین 4 گھنٹے دے وچ اللہ 50,000 سال دے دن ہوئے او دے وچ 4 گھنٹے دے وچ اللہ حساب و کتاب مکمل کر لئی سی اس تے ایک میں بڑی ذوق والی گل کر دو نا میں کیا حساب رب لینا بھی اس سے تمہیں جیڑے نبی دے ذکر دا منکر ہو 4 گھنٹے 50,000 سال دے وچوں 4 گھنٹے کر دے باقی بڑا وقت ہے مفتی احمد یار خان نعیمی آدھیں رب نو کیڑی لوڑ آئی ایڈا وڈا دے بنایا قاری صاحب رب نو ضرورت کی ہے اتنا وڈا دن بنا بہا خدا دی عزت دی قسم مفتی صاحب آدین در اصل اللہ رب العزت نے اس دن ساری امتہ موجود ہو منائیں سارے نبیاں موجود ہو منائیں ساری مخلوق موجود ہو منائیں رب کائنات میدان معاشر دے اندر جدو سب اکٹھے ہو منائیں رب اپنی شان دے لائے مصطفیٰ دیاں شانہ بیان کر دوستا حضور دی محبت دا تقاضا اے ہے تو نماز پڑھیں حضور دی سنت مبارک چہرے تے سجا میں کوشش کریں حضور دی شریعت تے عمل کرن دی جھوٹ تو بچے سود تو بچے حرام کمہ تو بچے جڑی چیزاں حرام ہیں شریعت دے اندر جھوٹ بغض حسد کینہ چوری چغلی شراب زنا برے کمہ تو بچ یہ تو پھر گھر سائیں کی بھی رات گزارے تو پھر بھی تیرے نیکی دے بیچ رات گزر سی سمجھ آگئی گل میں دوستا کوشش کر حضور دی شریعت تے عمل کرن اچھا آپ اپنے بچیاں نو حضور نے پتہ کی فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں تسی سکھاؤ کیشا 3 چیزاں
اے میرے خیال ہے اگے اے چیز تو انہوں پوری محفل چ نہیں ملی ہونی. سور تو سن دے رہے ہیں, شعر تو سن دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. ایک گل کوئی چھوٹی جائی تھا نا اسی, حضور نے بڑی اہم گل فرمائی اسی. فرمایا سب تو پہلے میں محمد دی محبت سکھا. مقصد کیا آئی بھئی میری محبت ہے تو قرآن پڑھن دے ثواب ہے, میری محبت ہے تو پھر نماز بھی قبول ہے, میری محبت ہے تو پھر عبادات بھی قبول. دوسرا حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم دے. دوسری چیز قرآن دی تعلیم. ساڈا جڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں صرف اور صرف قرآن تو دوری ہے. قرآن دے مسائل احکامات تو سمجھن تو دوری ہے. خدا دی عزت دی قسم اپنے ایک بچے نو ضرور حافظ قرآن بنائی. یہ کل قیامت والے دن اللہ نہ کرے تیرے نال کوئی معاملہ بنے بھی صحیح تے تیرا بیٹا آ جاوے ابا 10 بندیاں دی شفاعت دا حق ملیا ہے, تینوں بھی میں لائے کہ جنت وچ داخل ہو وئی. حضور نے فرمایا دوسری چیز ہے قرآن دی تعلیم. فرمایا تیسری چیز ہے میری اہل بیت اطہار دی محبت. دوستو حضور دے فرمانے تے عمل کران دی کوشش کیتی کرو, نماز دی پڑھی کرو, جھوٹ تو اکھا مکھا بچے کرو. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ہے میرے کو ساریاں برائیاں چھوٹ جامیں, ساریاں برائیاں چھوٹ جامیں. حضور نے فرمایا ہاں ہاں ایک ہے, اک جھوٹ بولنا بند کر دے. ساریاں برائیاں دی جڑ جھوٹ بندا ہے. اللہ تعالیٰ سانو چنگے کام کرنے توفیق عطا فرمائے, نبی پاک دی شریعت تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ برادر محترم بھائی مار سلطان محمود سندیلہ صاحب آپ دی محبت محنت کوشش اپنی بارگاہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے.